ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, اس ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. تفصیلات کیا ہیں الفت مغل سے جانتے ہیں. الفت مغل بتائیے کیا کہا گیا اعلامیے میں؟ جی بالکل, مسلم لیگ نون اور پاکستان ایم کیو ایم کے درمیان ہونے والی ملاقات ختم ہو گئی ہے اور اس ملاقات میں آئندہ ملک کی سیاسی صورتحال اور عوامی اتحاد پر گفتگو کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان مستقبل قریب میں بھی مل کر چلیں گے اور جو بھی فیصلے ہوں گے ملکی مفاد وہ مل کر کیے جائیں گے اور انتخابی اتحاد پر بھی ابھی دونوں جانب سے اتفاق کیا گیا ہے. اور ایم کیو ایم سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنے باقی جو قیادت ہے ان سے مشاورت کر کے آئے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ میرے کنوینئر اور 2 سینئر ڈپٹی کنوینئر ساتھ ہیں, تو ایم کیو ایم کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہے اور ہم آئندہ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ چلیں گے. تو یہ دونوں جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا ہے اور اس بات کا بھی کہا گیا کہ کوئی ایک سیاسی جماعت پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی. گفت و شنید کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہوگا. تمام سیاسی جماعتوں کو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو مل کر ملکی مسائل کے حل کے لیے ہمیں بات چیت کے راستے جو ہے وہ کھولنے ہوں گے. جی الفت مغل آگاہ کر رہے تھے, شکریہ. دونوں جانب سے مل کر انتخابات لڑنے کا فیصلہ ہوا ہے, اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. دونوں جماعتوں نے 6 رکنی کمیٹی قائم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے. مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. دونوں جماعتوں نے آئندہ انتخابات میں مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے پر اتفاق کیا ہے. دونوں جماعتوں نے 6 رکنی کمیٹی قائم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا. کمیٹی سندھ بالخصوص شہری علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے جامع چارٹر تیار کریں گی. اس اعلامیے کے مطابق کمیٹی دونوں جماعتوں میں اشتراک کے لیے حتمی تجاویز قیادت کو 10 روز میں پیش کرے گی. مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا. دونوں جماعتوں نے آئندہ انتخابات میں مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے پر اتفاق کیا ہے. دونوں جماعتیں 6 رکنی کمیٹی قائم کریں گی, یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس اعلامیے کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کریں, اب سے کچھ دیر قبل مسلم لیگ نون کے رہنما اور ایم کیو ایم کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ اگلے چند دنوں میں آپ کو اچھی خبریں ملیں گی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک لمبی تاریخ ہے, ہم اپنے سماجی اور معاشی تعلقات میں بگاڑ پیدا نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ فائر ورک ہوتے رہتے ہیں, کوشش ہے کہ جواب نہ دیا جائے, یہ کہا گیا خواجہ سعد رفیق کی جانب سے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کا جمعیت علماء اسلام سے بھی گہرا تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہم بلاول بھٹو کو کچھ کہنے سے روک نہیں سکتے, وہ آزاد آدمی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کمال نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی پاکستان کو 68% ریونیو کما کر دیتا ہے. ایم کیو ایم آج منظم متحد آرگنائزیشن ہے, ہم 2013 کی پوزیشن پر واپس جائیں گے. 2013 میں کراچی سے ایم کیو ایم نے 20 میں سے 17 سیٹیں جیتی تھیں. جی ہاں, مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. دونوں جماعتوں کا آئندہ انتخابات میں مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے پر اتفاق. دونوں جماعتوں نے 6 رکنی کمیٹی قائم کرنے پر بھی فیصلہ کر لیا. اعلامیے کے مطابق کمیٹی سندھ بالخصوص شہری علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے جامع چارٹر تیار کرے گی. کمیٹی دونوں جماعتوں میں اشتراک کے لیے حتمی تجاویز قیادت کو 10 روز میں پیش کرے گی. عوام کو مسائل سے نکالنے, پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا. یہاں پر گفتگو بھی کی خواجہ سعد رفیق نے. انہوں نے کہا دونوں جماعتوں کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے. نواز شریف کی دعوت پر ایم کیو ایم کے دوست لاہور تشریف لائے تھے. خالد مقبول صدیقی, فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال لاہور تشریف لائے. ہماری آپس میں بات چیت ہوئی, دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ موجود تھی. طے کیا گیا پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے وسیع اشتراک کی ضرورت ہے. پی ٹی ایم کی گزشتہ حکومت میں نون لیگ اور ایم کیو ایم نے ایک چارٹر پر دستخط کیے تھے. دونوں جماعتوں میں ایک لارجر ہم آہنگی موجود رہی ہے. خواجہ سعد رفیق نے کہا نون لیگ اور ایم کیو ایم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے. پی ٹی ایم حکومت میں نون لیگ اور ایم کیو ایم نے ایک چارٹر پر دستخط کیے تھے. دونوں جماعتوں میں طویل مدتی ہم آہنگی موجود رہی ہے. دونوں جانب سے کمیٹیوں کا اعلان بھی کیا جائے گا. باقی سیاسی جماعتوں سے لارجر مفاد میں بات چیت ہوگی. سعد رفیق نے کہا پارٹی لیڈرشپ سے مشورے کے بعد بشیر میمن نون لیگ سندھ کا صدر مقرر کر دیے گئے ہیں. شاہ محمد شاہ کو سندھ کا مرکزی نائب صدر نامزد کیا گیا ہے. نون لیگ اور ایم کیو ایم کا عام انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان. دونوں جماعتوں کی ملاقات کا اعلامیہ بھی جاری ہوا.
आपको अपडेट कर रहे हैं। दोनों जानिब से मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून और MQM के रहनुमाओं की मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है और इस एलामिये के मुताबिक दोनों जमातों ने आइंदा इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफाक किया है। दोनों जमातों ने 6 रुकनी कमेटी कायम करने का भी फैसला किया है। कमेटी सिंध बिलखुसूस शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए जामे चार्टर तैयार करेंगी। कमेटी दोनों जमातों में इश्तराक के लिए हतमी तजावीज़ क़यादत को 10 रोज में पेश भी करेगी और आवाम को मसाइल से निकालने, पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया है। आपको इसके साथ साथ ये भी आगाह करें कि अब से कुछ देर कबल जब मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका कहना यह था कि कराची पाकिस्तान को 68% रेवेन्यू कमा कर देता है। MQM आज मुनज़्ज़म मुत्तहिद ऑर्गेनाइजेशन है। हम 2013 की पोजीशन पर वापस जाएंगे। 2013 में कराची से MQM ने 20 में से 17 सीटें जीती थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज की मौशी सूरत हाल से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। लोगों को मसाइल से बाहर निकालने का कोई लाहे अमल तैयार न किया तो शायद ये आखिरी बारी होगी। इस क्राइसिस से पाकिस्तान को किसी मजबूत लीडरशिप ने निकालना है। सब जानते हैं नवाज शरीफ इस रीजन के सीनियर सियासतदान हैं। जो तजुर्बा नवाज शरीफ का है वो किसी और का नहीं। ये कहा गया मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से मुल्क को बहुत मजबूत और मुश्किल फैसलों की जरूरत है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफ़ी का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की, दिल से शुक्रिया करते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान ठीक नहीं, रोजाना नई बुरी खबर सुनते हैं, दुनिया तज्जिए कर रही है। फारूक सत्तार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जरूरी है वसीतर मफाहमत और इश्तराक हासिल करना है। सियासी, मुआशी, आईनी मामलात पर भी तबादला ख्याल करना है। एक चार्टर तैयार करना है जिस पर नून लीग और MQM के 3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी होगी। इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी। हमारी सियासी, अखलाकी, आईनी, कौमी जिम्मेदारी को समझें, मुश्तरका इत्तफाक राय इख्तियार करें ताकि आने वाली हुकूमत के लिए रास्ते आसान हो जाएं। जी हाँ, मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून और MQM की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया और दोनों जमातों का आइंदा इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफाक। दोनों जमातों ने 6 रुकनी कमेटी कायम करने का भी फैसला किया। कमेटी सिंध बिलखुसूस शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए जामे चार्टर तैयार करेगी। कमेटी दोनों जमातों में इश्तराक के लिए हतमी तजावीज़ क़यादत को 10 रोज में पेश करेगी। आवाम को मसाइल से निकालने, पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर भी इत्तफाक किया गया। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, लोगों को मसाइल से बाहर निकालने का कोई लाहे अमल तैयार ना किया तो शायद ये आखिरी बार हो। कराची पाकिस्तान को 68% रेवेन्यू कमा कर देता है। आज की मुआशी सूरत हाल से IMF नहीं कराची ही निकाल सकता है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची दूध देने वाली गाय है और इसे चारा तो खिलाओ। उन्होंने कहा कि मुल्क को बहुत मजबूत और मुश्किल फैसलों की जरूरत है।